بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ غزہ کے ناصر ہسپتال پر اسرائیلی حملہ، حماس رہنما سمیت 16 افراد شہید۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جس میں خان یونس کے ناصر ہسپتال پر فضائی حملے میں حماس کے سیاسی دفتر کے رکن اسماعیل برہوم سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی میزائل ہسپتال کے سرجری ڈپارٹمنٹ پر گرا، جس سے شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے حملے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک کلیدی دہشت گرد کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا، تاہم نشانہ بنائے گئے شخص کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ہسپتال کی تیسری منزل پر آگ بھڑکتی دیکھی جا سکتی ہے، تاہم ان کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب خان یونس اور رفح میں جاری اسرائیلی بمباری سے آج کے شہداء کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق خان یونس میں بے گھر فلسطینیوں کے خیمے اور گھروں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 6 افراد شہید ہو گئے، جبکہ مان کے علاقے میں اسرائیلی فوج کے حملے میں مزید 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس کے علاوہ 6 فلسطینی اسرائیلی حملے میں اس وقت زخمی ہوئے جب ان کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کا 5 لاکھ سے زائد تارکین وطن کی قانونی حیثیت ختم کرنے کا اعلان۔ امریکہ نے 5 لاکھ سے زائد تارکین وطن کی قانونی حیثیت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے 5 لاکھ سے زائد تارکین وطن کی قانونی حیثیت ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انہیں ملک چھوڑنے کے لیے 24 اپریل تک کا وقت دے دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملکی تاریخ کی ملک بدری کی سب سے بڑی مہم چلانے اور خاص طور پر لاطینی امریکی ممالک سے آنے والے تارکین وطن پر قابو پانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کے حکم سے کیوبا، ہیٹی، نکارگوا اور وینزویلا سے آنے والے تارکین وطن متاثر ہوں گے، جو سابق صدر جو بائیڈن کی جانب سے شروع کی گئی ایک اسکیم کے تحت امریکہ آئے تھے۔ اس حوالے سے صدارتی حکم منگل کو شائع ہونا ہے اور امریکی صدر کا حکم وفاقی رجسٹر میں شائع ہونے کے 30 دن بعد یہ افراد اپنا قانونی تحفظ کھو بیٹھیں گے۔ صدارتی حکم کا مطلب یہ ہے کہ اس پروگرام کے تحت آنے والے تارکین وطن کو 24 اپریل تک امریکہ چھوڑنا ہوگا، بشرطیہ انہوں نے کوئی دوسری امیگریشن حیثیت حاصل نہ کر لی ہو جو انہیں ملک میں رکنے کی اجازت دے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر کے خط سے متعلق ایران کا بڑا بیان۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کے خط کا جواب جلد دیں گے، جوہری میدان میں آگے نکل چکے ہیں، واپسی ممکن نہیں۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ 2015 کے معاہدے کو موجودہ شکل میں بحال نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی موقف میں تبدیلی کے بغیر مذاکرات ممکن نہیں۔ تہران کے ساتھ مذاکرات کے لیے پہلے واشنگٹن کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح ہے، اس سے قبل ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بھی اپنے بیان میں کہا تھا کہ اگر ہم ایٹمی ہتھیار بنانا چاہیں تو امریکہ ہمیں روک نہیں سکے گا۔ آیت اللہ خامنائی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے دباؤ کو مسترد کر دیا اور دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم ایٹمی ہتھیار بنانا چاہیں تو امریکہ ہمیں روک نہیں سکے گا، لیکن ہم خود ایسا نہیں چاہتے۔ انہوں نے امریکی صدر کے مذاکرات کے مطالبے کو عوامی رائے کے لیے دھوکہ قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے باوجود ایران پر عائد پابندیاں نہیں ہٹیں گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی دھمکیوں کے ساتھ بات چیت سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جو کرنا ہے وہ کر لو، ہم دباؤ میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور یوکرین کے درمیان ریاض میں مذاکرات کا دور مکمل۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں امریکہ اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کا دور مکمل ہو گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین اور امریکی حکام کے درمیان مذاکرات نتیجہ خیز رہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی حکام سے توانائی سمیت اہم نکات پر بات چیت کی گئی، منصفانہ اور دیرپا امن کو حقیقت بنانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب قیدیوں کے تبادلے میں یوکرین سے رہائی پانے والی روسی فوجی ملک پہنچ چکے ہیں۔
روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ماسکو اور کیف کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا آغاز ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں 350 قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے 175 جنگی قیدیوں کو رہا کیا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق رہائی پانے والے روسی فوجی بیلاروس پہنچے، جہاں سے انہیں علاج کے لیے روسی فیڈریشن منتقل کر دیا گیا۔ جنگی قیدیوں کی رہائی میں متحدہ عرب امارات نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ روس نے جذبہ خیرسگالی کے طور پر یوکرین کے باعث شدید زخمی جنگی قیدیوں کو بھی ساتھ ہی رہا کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سکھوں کا بھارت سے علیحدگی کا فیصلہ، امریکہ میں کامیاب ریفرینڈم۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں خالصتان کے قیام کے لیے ہونے والے ریفرینڈم میں ووٹنگ کا سلسلہ کامیابی سے اختتام پذیر ہو گیا۔ ووٹنگ کے اختتام پر سکھ فار جسٹس کے رہنما گرو پتونت سنگھ پنو نے اگلا خالصتان ریفرینڈم 17 اگست کو واشنگٹن ڈی سی میں کرانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں سکھ ووٹ کے ذریعے واضح پیغام دے رہے ہیں کہ بھارت کے زیر تسلط نہیں رہنا چاہتے۔ سکھ رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی کی حکومت امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک میں سکھوں پر قاتلانہ حملوں میں ملوث ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ سکھ اپنی آزاد ریاست قائم کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کینیڈا کے نو منتخب وزیر اعظم نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی، قبل از وقت انتخابات کا اعلان۔ کینیڈا کے نو منتخب وزیر اعظم مارک کارنی نے پارلیمنٹ تحلیل کرتے ہوئے ملک میں قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے نئے وزیر اعظم مارک کارنی نے 28 اپریل کو ملک میں قبل از وقت انتخابات کا اعلان کیا تاکہ اپنی حکومت کو مضبوط مینڈیٹ فراہم کیا جا سکے۔ کینیڈا کے انتخابات میں لبرل پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی کے مابین 343 نشستوں پر کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ کینیڈا میں شیڈول کے مطابق انتخابات 20 اکتوبر کو ہونے تھے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے متوسط طبقے کے ٹیکس میں کٹوتی کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہم پر حکمرانی کر سکیں۔ واضح رہے 14 مارچ کو کینیڈا کی حکمران جماعت لبرل پارٹی کے رہنما مارک کارنی نے ملک کے 24ویں وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں، غزہ میں شہداء کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں رمضان کے مقدس مہینے میں بدستور جاری ہیں اور اکتوبر 2023 سے جاری غزہ جنگ بندی میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی حکام نے بتایا کہ اسرائیل نے جنوبی غزہ میں فضائی کارروائی کر کے حماس کے رہنما کو شہید کر دیا اور تقریباً 18 ماہ سے جاری جنگ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہو گئی۔ حماس نے بتایا کہ خان یونس میں فضائی کارروائی کے نتیجے میں سیاسی امور کے رہنما صالح البردوویل اور ان کی اہلیہ بھی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے حکام نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے اتوار کو رفح اور خان یونس میں کارروائی میں 30 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جس میں میونسپل کے عہدیدار اور طبی عملے کے ارکان بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک صدر کی اہم حریف عہدے سے برطرف، جیل بھیج دیا گیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کے اہم حریف اور زیر حراست استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو کو بدعنوانی کے الزامات کے تحت باضابطہ گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ اکرم امام اوغلو کو گزشتہ روز اتوار کو ہونے والی ووٹنگ میں سیکولر ریپبلکن پارٹی کے 2028 کے صدارتی امیدوار کے طور پر منتخب کیا جانا تھا، تاہم اس سے قبل انہیں بدعنوانی کے الزامات کے تحت گرفتار کر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اکرم امام اوغلو پر دہشت گردی سے متعلق الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں، تاہم انہیں صرف مالی بدعنوانی سے متعلق الزامات پر گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پوسٹ کرتے ہوئے ان الزامات کی تردید کی اور کہا کہ یہ سیاسی ہتھ کنڈے ہیں اور میں کبھی نہیں جھکوں گا۔ انہوں نے عدالتی فیصلے کے بعد اپنے حامیوں سے ملک گیر احتجاج اور اتوار کو ہونے والی ووٹنگ میں حصہ لینے کی اپیل بھی کر دی۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔